سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ارشاد اللہ تعالی ہے قل میرے محبوب فرما دیجیے هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والا اور غیر علم والا کبھی برابر نہیں ہے. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. علم نور ہے، جہالت گمراہی ہے. علم اور روشنی میں جہالت اور اندھیرا بہت فرق ہے. اب علم کہتے کس کو ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا. آپ استاد اور ٹیچر اور معلم کی حیثیت سے آئے اور آپ نے دنیا کو علم عطا کیا. آپ نے کون سا علم عطا کیا؟ ڈاکٹری کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ایگریکلچر کا. کون سا علم آپ نے عطا کیا؟ آپ نے قرآن اور حدیث کا علم. قرآن کیا نازل ہوا سب سے پہلا اقرأ پڑھیے. نبی علیہ السلام نے اللہ سے علوم حاصل کیے اور امت کو علوم عطا فرمائے. وہ کون سے علوم سے؟ وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث کے علوم. دنیاوی علوم کی ہم انکار نہیں کر سکتے. دنیا کی اچھی تعلیم بہت اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے. اس کا بالکل انکار نہیں ہے، بلکہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور بہت کوشش کرنی چاہیے. لیکن صرف اسی کی کوشش ہو ہم قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں اور دین کے صحیح علم کو بھول جائیں، یہ بات نہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلم مانتے ہیں تو یہ بھی تو غور کریں آپ نے علم کون سا دیا. یہ بات ہم نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ معلم ہیں، یہ نہیں جانتے کہ آپ کا علم کیا ہے. آج ہم اپنے بچے کو کون سا علم دینے کے لیے زیادہ شوق سے بھیجتے ہیں؟ وہ علم جو حضور نے دیا ہے یا وہ علم جو دوسروں کا ہے؟ ہمارے گھروں میں دین کے علم کی کیا حیثیت ہے اس کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارے بچے کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے اور کوئی UK جا رہا ہے. مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں. اچھی بات ہے، اسے انکار ہم نہیں کرتے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام نے کہیں باہر جا کے علم حاصل نہیں کیا. ان کو مسجد میں ملا، مدرسے میں ملا، آقا کی خدمت میں ملا، آقا کے قدموں سے ملا. ہمیں ان علوم کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جو دین کے علم کے لیے نکلتا ہے گھر سے یہ اللہ کے راستے میں ہے. جو دین کے علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو کون سا علم ہے جو اللہ نے دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. ہر طرف جاہلیت کا اور ظلم کا دور دورہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معمول تھا. دو آدمی بیٹھے ہوئے، معمولی سی بات پہ لڑائی ہو گئی اور وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے سینکڑوں لوگوں کے مرنے کا ذریعہ بن گئی. بات معمولی سی. دو باغ ہیں برابر برابر، کھیت یا باغ. ادھر سے چڑیا ادھر کے ادھر چلی گئی. کسی پہ لڑائی ہو گئی کہ میرے باغ سے تیرے باغ میں کیسے چلی گئی. لڑائی شروع ہو گئی، بندے جان سے جان گئے. ماں والد کے انتقال کے بعد اولاد میں
وراثت میں تقسیم ہوتی، بڑے بیٹے کو ملتی اور وہ ایسے معاملہ کرتا جیسے بیوی کے ساتھ۔ جانور گھر میں کھڑا ہوتا، کوئی مہمان آ جاتے، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے مہمانوں کے آگے رکھ دیتے، جانور کی تکلیف کو بھی احساس نہ ہو۔ جب وہاں بارش نہ ہوتی تو جانور کی دم پہ آگ لگا دیتے اور یہ سمجھتے کہ جب یہ تڑپے گا تو بارش آ جائے گی۔ اللہ، ایک کسی نہ کسی بات پہ بلا وجہ بس معاملے، اور لڑائیاں جب ہوتی تو نسلوں میں چلتی، دشمنیاں چلتی تو نسلوں میں چلتی۔ حالانکہ وہ ظلم کا زمانہ تھا، لیکن اسے دور ظلم نہیں کہا جاتا، اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے کہ علم سے دور تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے علم کون سا دیا، یہ آج ہم بھول چکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا علم عطا کیا، قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا، یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کس طرح ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی سال اس کے اوپر محنت کی، جو جاہل تھے وہ عالم بنے، جو غاصب تھے وہ امین بنے، اور جو ظالم تھے وہ عادل بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر وہ محنت کی، وہ اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے کہ ان کی تربیت ایسی ہو گئی کہ وہ معاشرہ جو زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا وہ بہترین معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا اختیار کی؟ وہ تھی محبت، اچھے اخلاق، نرمی، یہ بنیاد بنی۔ آج دینی مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی بنیاد میں محبت، خیر خواہی ہوتی ہے۔ اساتذہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت پھر آگے بڑھ کر زندگی کے رخ کو تبدیل کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو بنیاد بنایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کون کون سے علمی نقطے عطا کیے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی بن گئی اور سنور گئی۔ اب ہم ان کے اوپر ایک ایک کر کے غور کرتے چلے جائیں گے اور ہم اس بات کی فکر کریں کہ بھئی ابھی شوال کا مہینہ ہے اور ہمارے مدرسوں میں پورے ملک میں جہاں جو مدرسے ہیں داخلے ہو رہے ہیں، ہم نیت اور ارادہ کریں کہ اپنے گھر میں کسی بچے کو عالم بنائیں کہ عالمہ بنائیں انشاءاللہ۔ یہ علوم جو قرآن اور حدیث کے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جن علوم کی وجہ سے وہ معاشرہ جو جاہلیت کا تھا وہ خیر کا بن گیا، تو جلال پور پیر والا کا معاشرہ بھی خیر کا بن جائے گا اگر ہمارے اندر دینی علوم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دینی علوم سے ہم جتنا دور ہوں گے اتنا ہم خیر اور بھلائی سے اور عافیت سے دور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نقطہ عطا پر محبت تو ایک بنیاد تھی نا، اب آگے جو پوائنٹس ہیں ان کو ایک ایک کر کے سنیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ عورتیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جلال پور پیر والا کی آبادی کتنی ہے اور مسلمان الحمدللہ سارے ہی ہوں گے، تو ان میں سے دین کا علم کتنوں کے پاس ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے، جو لازمی قرار دیا، وہ ہمارے گھر میں کتنوں کو آتا ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ہے۔ اللہ کرے یہاں تعلیم بالغاہ کا سلسلہ بھی ہو، بڑے بھی علوم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق دیا، با مقصد زندگی، گول اورینٹڈ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں نے اچیو کرنا ہے؟ اس پہ غور کریں۔
قرآن کے اندر نبی علیہ السلام نے آیت ہمیں بتائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک دینی علوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ لازمی ہے، اور دوسرا بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم زندگی میں بے مقصد نہیں ہو، تمہارا کوئی زبردست ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دین کی سربلندی، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ کیسے ملے گا؟ جب ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی، وہ تھی سچائی، جو ہم سے بہت دور جا چکی۔ کسی بھی معاشرے میں خیر خواہی پیدا کرنے کے لیے، بھلائی لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے میں سچائی نہ ہو وہاں پر ہر قسم کے ظلم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی اتنی ترغیب دی، کھل کے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور آج ہماری زندگی میں سچ نہیں، یہ سچی بات ہے کہ آج ہماری زندگی میں سچ نہیں۔ ہم لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، بے بہا جھوٹ بولتے ہیں، بلا حساب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی ترغیب دی۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے، اور مدارس میں اس کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے کہ سچ بولنے کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے سکھائی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایک اسپرٹ پیدا کی، ایک جذبہ پیدا کیا کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کا، احسان کا، بھلائی کا، خیر کا معاملہ کرو، تم جھکتا تولو، ہر معاملے میں جھکتا تولو۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کیا کہ حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق ہو، دوسرے کا حق ادا کرنے کی پہلے سوچو، جتنا اس کا بنتا اس سے زیادہ ادا کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ وہ دینی تعلیمات ہیں جو مدارس میں دی جاتی ہیں۔ پانچواں نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ تم عاجزی اختیار کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک بڑا ہونا چاہتا ہے اس کا نام ہو، معاشرے میں عزت ہو، ترقی ہو، اس کی حیثیت ہو، اس کے لیے وہ تکبر کا اور انا کا اور بڑائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میں ایسے چوڑا ہو کے چلوں گا، اکڑ کے چلوں گا تو بڑا ہو جاؤں گا۔ یہ اس کی بھول ہوا کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرے گا، جو نیچا ہونا اختیار کرے گا، اللہ اسے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دینی مزاج مدرسوں میں، خانقاہوں میں اللہ والوں کے یہاں ملتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کا ہمیں قرآن میں، حدیث میں، مدارس میں دیا جاتا ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کریں گے، اللہ ہمیں اتنا بلند کریں گے۔ یہ ایک سیدھا سیدھا اللہ رب العزت کا اصول ہے۔ چھٹا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی، ایک دوسرے کی برداشت پیدا کرنا، یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تحمل مزاجی کے بغیر انسان خوشگوار زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جس بندے کے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے نا، یہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ تحمل مزاجی کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کی تکلیف پر صبر کرنا اور اسے پھر درگزر کر دینا اور پھر اسے معاف کر دینا۔ تحمل مزاجی کسے کہتے ہیں؟ کہ دوسروں نے جو ہمیں تکلیف پہنچائی اسے ہم برداشت کریں، درگزر کریں اور معاف کریں۔ تحمل مزاجی کے بغیر دو میاں بیوی اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے، دو بھائی، دو پارٹنر، دو کسی طرح کے لوگ ہوں،
یہ زندگی نہیں گزار سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحمل مزاجی کی تعلیم دی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مٹھاس پیدا کی، حلاوت ایمانی پیدا کی. صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں، ایمان کی حلاوت نہیں پاتا. صحابہ کرام کو فرمایا ایمان کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر ایمان ہے لیکن ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی مٹھاس کسے کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور پیار کا برتاؤ. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ایمان تو ہے لیکن مٹھاس نہیں ہے ایمان کی. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے نا، وہ الفت، پیار اور محبت کے بجائے خود غرضی کے اوپر اور تعلقات کی بنیاد کے اوپر اور پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے. الفت، پیار اور محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. اس مٹھاس کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، الفت، محبت اور پیار کے برتاؤ کو اپنانا ہوگا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں اصول یہ ارشاد فرمایا ازدواجی زندگی، میاں بیوی کا آپس کا تعلق یہ بہترین ہونا چاہیے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. کیسا زبردست اصول دیا. سبحان اللہ. بہت سے لوگ معاشرے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں اچھے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دوستوں کے حلقے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بیوی کے لیے اچھے نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام نے بتا دیا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسا بندہ بالکل کسی کام کا نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. معاشرے میں لوگوں کے سامنے اچھا ہو، گھر میں اچھا نہ ہو، یہ شخص اچھا نہیں ہے. ایک ایسی بہترین محبت والی بات بتائی کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو اولاد کی تربیت بھی اچھی کر سکے گا اور معاشرے میں ایک اچھا خاندان بن کے اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکیں گے یہ لوگ. تو ازدواجی زندگی کے اوپر بہت تفصیلات عطا فرمائیں. ایک 9واں اصول دیا جو انتہائی عجیب، جو آج کل کی ہماری تعلیم سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف. فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اور آج ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ میں جو چاہے کروں. میں آپ کو آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا، اللہ جلال پور کو محفوظ رکھے. آمین. بہت مشکل ہے، ہم دجالیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. بھائی ہم سے لوگوں کو فائدہ کتنا پہنچتا ہے؟ یا ہر وقت فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، فائدہ سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہ، ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. جس بندے کی ذات سے لوگوں کو جتنا فائدہ وہ اتنا اچھا. یہ اصول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین نفع رسانی کرنے والا ہو. 10ویں بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور بڑے خوبصورت انداز سے سمجھا دیا. فرمایا جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہتے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن کس خوبصورت انداز سے بات سمجھائی، کیسا نفسیاتی پہلو اور ہماری عین مزاج کے مطابق بات. ہمیں ہر ایک چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد حاصل رہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے کاموں کو آسان فرمائے. آمین. کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے تم چل ہی نہیں سکتے. بے شک. اور اصول یہ بتا دیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد ملے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے.
تم اپنے بھائی کو ڈوبنے سے بچاؤ، اللہ تمہیں ڈوبنے سے بچائے گا۔ تم اپنے بھائی کو ذلت و رسوائی سے بچاؤ، اللہ تمہیں ذلت و رسوائی سے بچائے گا۔ تم پریشانیوں کے عالم میں اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول عرض کر رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو دیے جو ایک دوسرے کے لیے ظالم تھے، ایک دوسرے کی نہ قدر کرتے نہ عزت کرتے۔ ایسے معاشرے کو نبی علیہ السلام نے یہ اصول عطا فرمائے اور وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا۔ یہ کانسیپٹ بڑا پیارا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، تو طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، سیدھا سیدھا اصول۔ 11واں پوائنٹ نبی علیہ السلام نے فرمایا محاسبہ، خود احتسابی، اپنی فکر کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ سوال پوچھا جائے گا۔ ایک گھر ہے تو اس کے گھر کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں۔ ایک دکان ہے تو دکان کے مالک سے ملازموں کے بارے میں، نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاندان کا بڑا ہے اس سے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی شہر کا یا صوبے کا یا ملک کا بڑا ہے اس سے نیچے والوں سے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ ہر بندہ اس کی فکر کرے کہ میرے نیچے والے یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک 12ویں بات عطا فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے اخلاق اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، لوگوں کو دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت تحمل مزاجی کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے اخلاق اپناؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ ابھی تک جو باتیں میں نے بتائیں 12 یہ تھی انفرادی، جو مجھے ہر ایک کو اپنے اندر لانی ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی چند باتیں بتائیں۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مساوات، ایکویشن، مساوات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی کے اوپر، سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو عزت ملے گی تو تقویٰ کی وجہ سے ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقویٰ جتنا زیادہ بلند ہو اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہوگا، ورنہ باقی سب برابر ہو، ایک تقویٰ ہی ہے جو کسی کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ اصول ہے جو آج کی موسٹ سائنٹیفک ورلڈ دنیا اس کو مانتی ہے 1400 سال بعد بھی، کہ اس سے بہترین اصول اجتماعی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ سب انسان برابر ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے آدم علیہ السلام کی، یہ سب برابر ہیں۔ اس سے معاشرے میں مساوات قائم رہتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس اجتماعی طور پر دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب معاشرے میں انصاف ہوگا نا تو پھر ایک سکون، امن اور خیر کی زندگی ہے۔ اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جیسے آج ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا، جو مرضی ڈاکہ ڈال دے، جو مرضی گناہ کر لے، جو مرضی کر لے، اسے پتہ ہے انصاف کی تو بات ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا حصول ہے۔ مظلوم کو تو حق مل ہی نہیں سکتا آج ہمارے زمانے میں الا ماشاء اللہ۔ اسی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں برکتوں کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول عطا فرمایا، اس اصول سے بھی ہم دور ہیں۔ وہ کیا اصول ہے؟ عفو درگزر، معاف کرنا۔ اس کے بارے میں اصول کیا بیان فرمائے؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔
واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ معاشرے کو بہترین بنانے کے اصول ہیں جو آج ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مومن کی تعریف کیسی بیان کی کہ مومن لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا ہو۔ اجتماعی زندگی میں نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول بتایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار، لوگوں کے اوپر خیر خواہی کرنا، اپنے آپ کو پیچھے کر کے اگلے کا بھلا کرنا۔ نبی علیہ السلام جس زمانے میں تھے اور جب آپ نے دین کے ان علوم کو، ان موتیوں کو لوگوں کو بتانا شروع کیا اور لوگوں نے ان پر عمل کرنا شروع کیا کہ معاشرہ کتنا تبدیل ہو گیا، اس بات سے ذرا غور کیجیے گا، اس واقعے سے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیتے تھے، کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کوئی آدمی مرنے لگتا تو کئی سردار جیسے ابو جہل اس مرنے والے کے پاس آ جاتے، اس کو کہتے دیکھو تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے بعد میں تمہارے بیوی بچوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں ہاں آپ بڑے ہو، واقعی آپ کا ایک مقام ہے، یہ میرا مال، یہ ساری چیزیں آپ کے ذمہ، آپ کے حوالے، آپ اس میں خیریں اور میرے بچوں کا بھی زندگی پر خیال رکھیں۔ مرنے والا مر جاتا اور وہ سارا مال، گھر اور ہر چیز پہ قبضہ کر کے گھر والوں کو بے گھر کر دیتے، ہر چیز پہ قبضہ کر دیتے۔ یہ تو منہ کا نوالا چھیننے والے لوگ تھے۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مبارک تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں نے اس کو سمجھا اور عمل کیا تو کہاں تک بات پہنچ گئی، ذرا غور کیجیے۔ جنگ یرموک، لڑائی ہو رہی ہے، چیخ و پکار، ادھر گردنیں کٹ رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، گھوڑوں کی آوازیں، ادھر تیروں اور تلواروں کی آوازیں، لوہا لوہے سے ٹکرا رہا ہے تو چنگاریاں نکل رہی ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی گھوڑے کی گردنیں کٹ رہی ہیں، انسانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ ایک عجیب عالم ہے، جنگوں میں ہی ہوتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، مسلمانوں کے لشکر میں ایک ساتھی تھا، اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا، پانی تھا اس میں، وہ لے کے زخمیوں کو دیکھ رہا تھا کہ کس زخمی کو پانی پلاؤں۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی العطش، پیاس۔ آواز کی طرف دوڑا، دیکھا کہ زخمی نیچے زمین پہ پڑا ہوا ہے، جس کے اپنے جسم سے خون نکل چکا ہے، گرمی شدید، پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے، یہ بڑی کمزور سی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہے، آواز دے رہا ہے پیاس۔ اب پانی لے کے کوئی اس کے پاس پہنچا، یہ اسے پانی پلانے لگے، منہ کے قریب کیا، اس بیمار کو، مریض کو، یہ جو بھی زخمی ہے نا، اس کو آواز آئی العطش، ایک اور کسی زخمی کی جو تڑپ رہا تھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس، پانی پلاؤ۔ اس نے اس وقت اپنے ہونٹ بند کر لیے، اللہ ایسی پوزیشن پہ، اور اس کو کہا ادھر جاؤ۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تیزی سے دوسرے والے کے پاس گیا، اس کا بھی ایسا ہی حال، سخت گرمی، پیاس کی وجہ سے برا حال اور جسم سے خون نکل رہا۔ اب جب میں نے اس کو پانی پلانا شروع کرنے لگا، دوسرے کو قریب کیا، اس دوسرے کو کہیں سے اور سے آواز آ گئی العطش، پیاس۔ اس نے بھی ہونٹ بند کر لی، پہلے اسے بولا۔ وہ کہتے ہیں میں تیزی سے بھاگتا ہوا تیسرے کی طرف گیا کہ اس کو پانی پلاؤں، اور اس کے بعد پہنچتا ہوں تو میرے پہنچنے سے پہلے شہید ہو چکے۔ واپس دوڑتا ہوا میں درمیانے والے بندے کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکے، پھر پہلے والے کے پاس پہنچا تو اتنی دیر میں وہ بھی شہید ہو چکے۔ یعنی موت کے وقت بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے اس معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ ان کا نوالا چھین لیا کرتے تھے، کہاں تک اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے کی کتنی بھلائیاں دنیا میں عام ہوئیں، کن وجوہات کی وجہ سے؟
دینی تعلیمات کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ہی آپس میں اختلاف رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ یہ وہ خوبصورت اور پیاری تعلیمات ہیں جو قرآن میں ملتی ہیں، حدیث میں ملتی ہیں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بغیر ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک نہیں بنا سکتے۔ یہ کون سی باتیں فرمائی؟ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہنا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھا کرو، آپس میں بغض نہ رکھا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندوں کو بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اجتماعی زندگی میں نبی علیہ السلام نے ایک اور اصول عطا فرمایا، بڑا پیارا اصول ہے، بہت خوبصورت۔ وہ کیا ہے؟ ستر پوشی، دوسروں کے عیب چھپانا، دوسروں کے عیب چھپانا، ان کو وائرل نہیں کرنا، اسٹیٹس پہ نہیں لگانا، پیج پہ نہیں لگانا، ادھر ادھر کسی کو نہیں بتانا، دوسروں کے عیب چھپانا، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور کتنی خوبصورت ترغیب کے ساتھ ارشاد فرمایا، ان الفاظ کو سنیں اور اس کا مزہ لیں، سمجھیں کتنی گہری بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے مومن بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم میں سے ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے عیب قیامت کے دن اللہ چھپا لے؟ اگر یہ قیامت کے دن کون سا دن ہے؟ یوم تبلی السرائر، جب بھید کھول دیے جائیں گے، جب لوگوں کے بھید کھل رہے ہوں گے۔ یہ تو حاجی تھا، اب کھول دیا جائے گا، نہیں لوگوں کے سامنے حاجی تھا، ویسے تو یہ بڑا پاپی تھا، لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست بنتا تھا، تنہائی میں شیطان کا دوست ہوتا۔ اللہ۔ یوم تبلی السرائر، جب بھید کھول دیے جائیں گے تو اس دن میں اللہ رب العزت کن لوگوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے؟ جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی، دوسروں کی عیب پوشی کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، تو جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے کل ویسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ساتویں بات اجتماعی طور پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ برائی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برائی کی نفرت دل میں ڈالی، فرمایا کہ دیکھو تم برائی کو مٹاؤ، ہاتھ سے مٹا سکتے ہو تو ہاتھ سے مٹاؤ، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، نہیں تو دل کے اندر تو یہ درجہ رکھو ہی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، برائی کو مٹانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ وہ مبارک تعلیمات صحابہ کرام کو عطا فرمائی جس نے اس معاشرے کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پہلے مکہ کے معاشرے میں کیا تھا؟ مکہ کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ماں باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کو یہ گوارا نہ ہوتا، بیٹی کیسے پیدا ہو گئی میرے گھر؟ وہ مکہ میں ایک قبرستان ہے باقاعدہ، آج بھی ہے، قرآن میں ذکر ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس بات کے اوپر قتل کیا گیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی جب آپ نے ان اعمال سے، ان تعلیمات سے، ان نکات سے جب آپ نے ان کی تربیت فرمائی تو کیا بنا؟ سنیے، مدینہ طیبہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، چھوٹی سی بچی ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو پیار کر رہے ہیں اور
محبت سے لے کر آئیں اور نبی علیہ السلام کو آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہم جاہل تھے، ہم ظالم تھے، ہم قاتل تھے، ہم بہت برے کام کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ بچی میری اپنی نہیں ہے لیکن مجھے اس سے بڑی محبت، جان سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن جب آپ نہیں آئے تھے اور یہ تعلیمات ہمیں نہیں معلوم تھی اس وقت میں نے اپنی سکی بچی کو زندہ دردور کیا۔ واقعہ سنایا یا رسول اللہ میری بیوی کو پتہ تھا کہ مجھے اولاد اگر بیٹی ہو گئی تو مجھے اس سے نفرت ہوگی اور میں زندہ دردور کر دوں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا تھا، پیچھے سے بیوی حاملہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا بیٹا ہو تو رکھنا، بیٹی ہو تو خود ہی زندہ ٹھکانے لگا دینا، مجھے مت بتانا، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں چلا گیا۔ میں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی میں نے ٹھکانے لگا دیا، بیٹی ہوئی تھی میں ٹھکانے لگا چکی۔ اس نے سمجھا کہ چلو ہو گئی ٹھکانے لگی، لیکن کیا ہوا میری بیوی نے میری بچی کو اپنی خالہ کے ہاں دے دیا اور وہاں رہنے لگی، مجھے کہا ٹھکانے لگا دیا، میں سمجھا زندہ دردور کر دیا۔ اللہ کی شان، اس بچی سے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ بچی میرے پاس آتی میں سینے سے لگا لیتا، وہ پھول جیسی بچی مجھ سے محبت کرتی، میں اسے پیار کرتا، میں اس کے لیے روز کھانے پینے کی چیز لاتا، کوئی کھیلنے کی چیز لاتا، وہ مجھ سے کھیلتی میں اس سے کھیلتا۔ یوں گزرتے گزرتے کئی سال گزر گئے، وہ بچی میرے دل کی جگہ لے بیٹھی اور میں ہر وقت اس کے ساتھ اور بڑی اٹیچمنٹ ہو گئی۔ کافی عرصہ جب اس بچی کا میرے ساتھ محبت کا ایسا جوڑ بن گیا، میری بیوی کو محسوس ہو گیا کہ اب میرے اندر اس بچی کی شدید محبت پیدا ہو چکی ہے، تو بیوی نے سمجھا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں بتا دوں جس سے اتنی محبت تم کرتے ہو کہ کسی اور کی نہیں تمہاری بیٹی ہے۔ تو میری بیوی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے ٹھکانے جو لگایا تھا نا اصل میں خالہ کی یہاں بھیج دیا تھا، جس سے اتنی محبت تم کرتے ہو، جان نچھاور کرتے ہو، یہ 5-6 سال کی بچی، یہ چھوٹی بچی، یہ معصوم بچی تمہاری اپنی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا میرے اندر پھر وہ جاہلیت والی غیرت جاگی کہ میں ایک بچی کا باپ کہلاؤں۔ میں نے اس کو صبر تو کیا، بیوی کے سامنے تو کچھ نہ کیا، لیکن بہرحال پھر میں گیا اور ایک کلہڑا لے کر آیا، اس طرح سے کدال وغیرہ کچھ اوزار لے کر آیا، اپنی اس بچی کو ساتھ لیا اور پھر میں چل پڑا قبرستان کی طرف۔ بچی مجھ سے محبت کر رہی ہے، اپنائیت کا اظہار کر رہی ہے، اور میرے دل کے اندر یہ غصہ ہے، غم ہے کہ میں بچی کا باپ کیسے ہو سکتا ہوں، اور شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا، غصہ میرے اوپر حاوی۔ اب میں وہاں گیا، وہاں جا کے میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ اب وہ جب گڑھا کھود رہا ہے اور مٹی نکلتی ہے میرے کپڑوں پر آتی ہے، تو بچی مجھے کہتی ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اور وہ بچی میرے مدد کرتی، میرا خیال کرتی۔ میرے اوپر تو شیطان سوار تھا۔ میں گڑھا کھودتا رہا، کھودتے کھودتے اس بچی کو میں نے اٹھایا، اس گھڑے میں پھینک دیا، پھر میں نے اس میں مٹی ڈالنی شروع کی، اس کو گھڑے کے اندر دفن کرنا شروع کیا۔ وہ مجھے کہتی رہی میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، میں آپ سے کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں مانوں گی، مجھے ایسے چھوڑ دو۔ وہ کہتی رہی، تڑپتی رہی، میں اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتا، اور میں نے اس کو بالآخر جب تک اس کی آواز آنی بند نہ ہوئی میں مٹی ڈالتا رہا، اس کو زندہ دردور کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا ہمارے پاس جب یہ تعلیم نہیں تھی، آج آپ نے یہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ میرے بھائی کی بچی آج مجھے جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اتنی تبدیلی جو معاشرے میں آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم سے آئی، اور آج اس تعلیم سے ہم دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلیم کے لیے فکر کریں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، دین کی تعلیم کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں۔ یہ بے فکری جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں دینی تعلیمات کی ہم قدر کریں، دین کے علوم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، تو یہی معاشرہ جو آج ہمارا جانوروں سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی، یہ JUI کا ہے، یہ PTI کا ہے، یہ فلانی پارٹی کا ہے، ان بنیاد کے اوپر نفرتیں
سیاسی اختلافات دنیا میں کہاں نہیں ہوتے، لیکن خدا کے بندوں اپنے ملک سے تو محبت کرو۔ کہ ایسا اختلاف جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ایسی کسی پارٹی سے محبت جو ملک کے نقصان دہ ہو، تو انسان عقل سے کام لیتا ہے۔ سیاسی نظریہ اچھا ہونا چاہیے، میرا بھی ایک ہے، لیکن اس نظریے کے لیے ہم نے گھروں میں دشمنیاں نہیں پیدا کرنی، بازاروں میں دشمنیاں نہیں پیدا کرنی۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ تقسیم ہو کے ختم ہو جائے۔ مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو روزانہ کتنی دیر سیاسی چیزوں کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ملک کے لیے 5 منٹ دعا نہیں کرتے۔ 2 نفل پڑھ کے کبھی پاکستان کے لیے ہم نے اللہ سے عافیت مانگی؟ ہم ملک کے لیے اللہ سے عافیت طلب کریں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور دینی تعلیم کے ادارے یہ تو وہی تعلیمات دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے دی، ہمیں چاہیے کہ ان پر آئیں۔ دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا، بعض ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جہاں بے حیائی ایسی ہے کہ آپ داخل ہو جائیں تو بس دل کرتا ہے کہ زمین کھل جائے تو اندر ہی غرق ہو جائے، اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے حیائی۔ ایک نوجوان کا واقعہ سن لیجئے۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک اتوار تھی، ایک گزشتہ اتوار سے پہلے، ایک تو کل اتوار گزری نا، اس سے پہلے اتوار کو میرے پاس آیا، اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا حضرت میں دیندار گھرانے کا بچہ، ماں باپ نے محبت کے ساتھ مجھے قرآن مجید حفظ کروایا، میں نے قرآن مجید حفظ بھی کیا اور میٹرک بھی کر لیا۔ اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کی لائف میں جب میں آیا تو مجھے کھلا ماحول ملا، مجھے آزادی ملی، مجھے جناب لڑکیاں ملی، مجھے بے حیائی میں کہتے جی ایسا ماحول ملا کہ شراب اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر کرتے کرتے ہماری ذہن سازی کی جاتی، اور اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا وہ ہے سائنسدان جو مر گیا، تو جی وہ میرا آئیڈیل بن گیا۔ میں اس کی سائنٹیفک ریسرچ کو پڑھتے پڑھتے خدا کا انکار کر بیٹھا۔ اللہ، وہ حافظ قرآن جسے ماں باپ نے قرآن سینے میں محفوظ کروایا، وہ کالج یونیورسٹی میں جا کے کہتا ہے خدا ہی نہیں۔ اللہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا باقاعدہ وہاں ورک شاپس ہوتی تھیں اور ہمیں بٹھایا جاتا، کہا جاتا کوئی عورت کیوں باہر نہیں نکل سکتی؟ امی عائشہ جب گھر سے نکلی تو آج کی کیوں نہیں نکل سکتی؟ داڑھی کے بارے میں بتایا جاتا کہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، اللہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ابو جہل کی داڑھی تھی، داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی۔ اس سے وہ ثابت کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک سنت تھوڑی ہے، اس زمانے کا تو رواج تھا، سارے رکھتے تھے، ابو جہل نے بھی رکھی تھی، تو کیا ہو گیا؟ تو داڑھی کی اہمیت کو اس طریقے سے کم کرتے تھے، حالانکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹوانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلامی لباس کے بارے میں کہتے تھے کوئی لباس نہیں، جو مرضی پہنو، عورتیں جینس پہنے، پینٹ پہنے، جو مرضی پہنے، کچھ نہ پہنے، ان کی مرضی۔ وہی جو علماء بتاتے ہیں وہ ان کے پاس کیا ہے، ساری 1400 سال پرانی باتیں، سائنسدانوں کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ مریخ پہ جانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے مولویوں کے پاس؟ ان کے پاس تو کچھ، ان سے دور رہو، سارے فساد کی جڑ یہی ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے علماء سے نفرت ہو گئی، اس کے الفاظ ہیں کوئی داڑھی والا مجھے نظر آتا اس سے میں 1 کلومیٹر دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ، کہ سمجھا دیا کہ معاشرے میں بگاڑ ہے ہی علماء کی وجہ سے، یہ ختم ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ جہاں یہ تربیت کی جائے وہ علماء کے پاس کیسے رہیں گے؟ اسی طرح اس نے اور بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ پھر وہ کہتا تھا کہ میری ماں نے جب مجھے بگڑتے دیکھا تو میری ماں نے مجھے کہا تھا، کئی دفعہ کہا بیٹا تو کہیں چلا جا، تو واپس پلٹ کے آئے گا۔ میں کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں کسی چیز کو نہیں مانتا، میں کدھر پلٹ کر آنے لگا؟ تو میری ماں کہتی بیٹا سنیے ذرا توجہ سے، بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ
باوجود دودھ پلایا ہے، اللہ ہمیشہ پردے میں دودھ پلایا ہے. یہ میرا تجھے دودھ پلانا رائے گا نہیں جا سکتا. میں نے تیرے لیے راتوں میں تہجد میں دعائیں کی ہیں، میری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. میرا پاکیزہ حالت میں باوجود تجھے دودھ پلانا یہ رائے گا نہیں جائے گا. پھر تجھے میں نے کبھی اس وقت میں میوزک سے میں نے اس پورے وقت کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں تیرے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی، اور تجھے ہمیشہ پاکیزہ کھلایا. میری یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، رنگ لائے گی. نوجوان آپ کو پتہ ہے میرے پاس کیسے آیا؟ اس نوجوان کو آج میں سے میری واٹس ایپ پہ بات ہوئی، اس نے اور بہت ساری چیزیں بتائی، میں نے آپ کو بھی تھوڑا سا خلاصہ بتایا. تو اس نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہوئی، پھر اس کو حضرت جی کی زیارت نصیب ہوئی. وہ تڑپ گیا. دیکھیں حضور نے خود بتایا نا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا پھر مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا. بے شک. اس نوجوان نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، پھر حضرت جی کی بھی زیارت اس کو ملی. وہ تڑپا کہ میں اتنا گناہ گار، اتنا بدبخت اور خبیث آدمی، مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہو. میں تو نماز پڑھنا تو دور کی بات انکار کر رہا ہوں، اللہ کو ماننا تو دور کی بات انکار کر رہا ہوں. فرق ہے دونوں میں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، مولویوں کی باتیں ہیں. تو دونوں میں فرق ہے کہ برابر ہے؟ جی بتائیں. بہت بڑا فرق ہے. وہ تڑپ گیا. پھر اس نے حضرت جی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہوا. پھر اس نے پتہ کیا حضرت کے خلافہ کون ہیں، کسی نے میرا بتا دیا تو میرے پاس آ گیا. اس کو دوسری مرتبہ زیارت ہوئی، 2 مرتبہ زیارت ہوئی. پھر اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. اور بھی کچھ تفصیلات ہیں اس میں. پھر ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس جانے لگا، پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت جی کی زیارت ہوئی، اس نسبت سے وہ میرے پاس آنے لگا. اب ماشاءاللہ اس کی داڑھی بھی ہے، اور اب وہ توبہ طائب بھی ہو چکا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں واپس اپنی اصلی زندگی پر آ جاؤں، جس زندگی میں ماں باپ مجھے لے کر آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ. یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں. ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. اللہ. سبحان اللہ. ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. اولاد کہیں دور ہو جائے، ماں باپ اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. ماں باپ کی دعائیں وہ زنجیریں بن جاتی ہیں جو دور گئی اولاد کو واپس در پہ لے آتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے، لیکن دوسری بات اس میں اور بھی ہے. ماں جب ایسی با کردار، پاکیزہ اور نیک ہوگی تو پھر اس کی یہ کیفیت بنے گی. بے شک. اگر ماں خود میوزک سننے والی، ناچنے گانے والی، مردوں کے ساتھ باتیں کرنے والی، بازاروں میں بے پردہ گھومنے پھرنے والی ہو، اس ماں میں اور اس ماں میں فرق ہے. اللہ. ماں کون تھی کہ جس کی تڑپ کیسی ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں پہنچی ہوگی نا. ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کی تڑپ تو پہنچی ہوگی نا. ہو سکتا ہے مکہ مدینے بھی گئی ہو، یہ مجھے نہیں پتا، نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا، لیکن اس کی تڑپ اور لگن اللہ کے دربار میں کیسی قبول ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تڑپ کے واپس آیا. پھر سبحان اللہ. لیکن میرے عزیزوں، یہ تو کوئی خوش نصیب ہوتا ہے نا کہ جو گمراہی کی دلدل میں چلا جائے، اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، واپس آ جائے. یہ تو کسی کے ساتھ عمومی تو یہ ضابطہ نہیں ہے. سب کا کیا بنے گا. اسی طرح ایک بہت بڑے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے، 3 بچے آئے اور انہوں نے آ کے ایک عالم سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا انجیل خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں حضرت، آپ بتائیں. انجیل خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہے نا. تورات خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہے. انہوں نے کہا ہے. تو قرآن مجید خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے. ان کا جب تینوں کتابیں خدا کی ہیں، پھر ہمیں آپ لوگ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ صرف قرآن؟ ہماری مرضی ہے، ہم عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھ رکھتے ہیں، ہم باشعور لوگ ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے ہیں، ہم گھنٹوں فلمیں دیکھتے ہیں، گھنٹوں بے حیاں کرتے ہیں، تو ہمیں تو پوری سمجھ ہے. آپ لوگ کیوں کہتے ہو کہ صرف قرآن؟ یہ تو ظلم ہے نا ہمارے اوپر، ہماری آزادی کے خلاف. اب بتائیں ایسے بچوں کو کون سمجھائے، کیا سمجھائے؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی بات کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں،
لیکن وہاں ماحول جو بنایا گیا بے حیائی کا، بے دینی کا، اور وہاں جو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا، نسلوں کو قرآن سے اور حدیث سے اور دین سے دور کیا جا رہا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، خود بھی مدرسوں سے رابطہ رکھیں، اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو جو مرضی حاصل کریں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن دینی تعلیم کے بغیر ہم اپنی اولاد کو نہ چھوڑیں۔ ورنہ قیامت کے دن یہی اولاد جس کو ہم نے خوب کھلایا پلایا ہوگا، یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دے گی۔ اللہ دنیا کی اچھی تعلیم دی، دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہ سکھایا، کچھ نہ بتایا، دنیا کی مہنگی تعلیم دی، مدرسے والے تو کہتے تھے بچہ بھیج دو، فیس نہ بھی دو تب بھی کوئی بات نہیں، آؤ اور بھیجو، ہم نے وہ بھی نہ کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے وہ بھی نہ کیا۔ تو قرآن کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ کے میں بس آگے مراقبہ اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ سگی اولاد جس کو ہم نے دین کی تعلیم نہ دی، دینی تربیت نہ کی، اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلی گئی، قیامت کے دن وہ اللہ سے کہے گی، 22ویں سپارے میں یہ آیت ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی بات مانی، بڑوں کی بات مانی، وکبراءنا، بڑوں کی بات مانی، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، صحیح راستے پہ آنے نہیں دیا۔ یہ وہ بتائیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمارے ان ماں باپ کو، بڑوں کو ڈبل عذاب دے اور ڈبل لعنت دے۔ یہ سگی اولاد قیامت کے دن ماں باپ کے بارے میں اللہ کو کہے اللہ، اگر ہم نے انہیں دینی تعلیم نہ دی۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔